अस्सलाम वालेकुम। और अफ्तार में मैंने जैसे बात की थी कि आज का जो हमारा मौजू रहेगा वो एतकाफ़ के हवाले से रहेगा, उसके मसाइल के हवाले से रहेगा और क्या सूरत हाल हैं जिसमें आप एतकाफ़ में बैठ सकते हैं। क्या ख़वातीन एतकाफ़ में बैठ सकती हैं? अगर एतकाफ़ में बैठ सकती हैं तो क्या सूरत हाल है, या उन पे क्या जो इस्लामी हदूद हैं वो लगती हैं कि किस तरह से ख़वातीन या मर्द एतकाफ़ में बैठ सकते हैं, और कौन लोग हैं, कौन से मसालिक हैं, या कौन से ऐसे लोग हैं जो एतकाफ़ में बैठ सकते हैं। बड़ी लंबी डिटेल है। आई एम श्योर कि आप आज 19वां रोज़ा है और 20वें रोज़े के असर की नमाज के बाद लोग जो हैं वो मसाजिद का रुख करते हैं और एतकाफ़ में बैठना शुरू करते हैं। तो अगर आप जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम चलेंगे मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब की तरफ, अंबिया के बोल में। आइए चल के वो देखते हैं, फिर वापस आके बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अंबिया के बोल और क़िस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। जनाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए ज़ुलेखा ने अपनी तरफ दावत गुनाह दी, लेकिन कुरान कहता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बच गए। और कुरान मजीद एक और बड़ा ज़बरदस्त इंकिशाफ करता है कि अगर अल्लाह की बुरहान यूसुफ़ न देखते तो फिर वो भी शायद उसी की तरफ बहक जाते, वो उसी के एक बहकावे में आ जाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो अल्लाह की कौन सी बुरहान देखी थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको बचाया और वो बच गए और उनके लिए सारे के सारे दरवाजे खुलते चले गए। मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ पर दो चीज़ें ज़िक्र की हैं। पहली चीज़ तो ये कि जिस वक्त दावत गुनाह ज़ुलेखा देने लगी तो उसने वहाँ पड़े हुए अपने बुत के ऊपर कपड़ा डाला। जनाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो फ़ौरन आपके जहन में ये ख्याल आया कि जब ये बेजान बुत जो न देख सकता है, न सुन सकता है, न ही जवाब दे सकता है, अगर ये औरत बुत परस्त होकर ये अपने खुदा का इतना हया कर रही है, तो मेरा खुदा तो वो है कि जो हर लम्हा देखता भी है, सुनता भी है, जानता भी है और अज़ल से अबद तक की खबर रखता है। चुनांचे अल्लाह के पैगम्बर ने इस गुनाह से दूर भागने के लिए इरादा फरमाया और अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया। और दूसरी वजह यह जिक्र की गई है कि जनाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आप अपने दांतों के नीचे उंगली दबा कर खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि इन्नहुम यामलुस्सुफ़हा व अंत मक्तूबुम मिनल अंबिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत क़तादा इसी तरह की रिवायत करते हैं कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को उन्होंने वहीं पर देखा और अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि याकूब अपने घर में हों और हज़रत यूसुफ़ उनको देख भी लें और सुन भी लें। तो हज़रत याकूब ने जब ये फरमाया कि मेरे बेटे, ये जो काम की तरफ दावत दे रही है ये तो बेवकूफ़ों का काम है और आप तो अल्लाह के नबियों की सफ़ में लिखे हुए हैं। चुनांचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाज़ों से बाहर की तरफ भाग निकले। आखिरी दरवाजे पर अल्लाह के पैगंबर पहुंचे थे। ज़ुलेखा पीछे पीछे दौड़ रही है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पकड़ने की कोशिश में पीछे से हज़रत यूसुफ़ की कमीज़ फट गई। ताकि आखिरी दरवाज़ा खुला, ये दोनों बाहर निकले, सामने अजीज़ मिस्र आ गया। उसे देखते ही दोनों रुक गए। ज़ुलेखा ने फ़ौरन पैंतरा बदला, एक मक्कर और एक फ़रेबकारी का मुज़ाहरा करते हुए कहने लगी, हे अजीज़ मिस्र, ऐसे शख्स के बारे में तेरा क्या फ़ैसला होना चाहिए कि जिसका तेरे घर वालों के साथ अच्छा इरादा नहीं था। चुनांचे उसने इल्ज़ाम लगा दिया, उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया और रोने भी लग गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया, माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ ऐसे काम से, मैं क्यों कर ऐसा काम करूँगा, क्योंकि इस अजीज़ मिस्र ने तो मुझे पाला है। लेकिन अब वहाँ कोई ऐसा नहीं कि जो गवाही दे कि ए अजीज़ मिस्र, जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सही कह रहे हैं और तेरी बीवी गलत कह रही है। मौज़ूद नाज़रीन व सामाईन, होता भी इसी तरह है कि जब मर्द और औरत का इस तरह का मामला आए तो लोग मर्दों को माज़अल्लाह झूठा ही करार देते हैं और औरतों के हवाले से उनका रवैया नरम होता है और उनकी हिमायत में होते हैं। चुनांचे
عزیز مصر کے گھر میں اس زلیخا کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک خاتون ٹھہری تھیں اور اس کا ایک 3 مہینے کا بچہ بھی وہیں تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے حق میں گواہی دینے کے لیے وہ بچہ کھڑا بول پڑا، 3 ماہ کا بچہ بولا اور کہنے لگا کہ دیکھو اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے۔ ظاہر ہے حقیقت حال سب کے سامنے تھی، قمیص پیچھے سے پھٹی تھی اور جناب یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے۔ ایک 3 مہینے کے بچے کا گواہی دے دینا یہ جناب یوسف علیہ السلام کے لیے کافی اور وافی تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے عزیز مصر نے جھڑکا اور زلیخا کو کہنے لگا ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ یہ عجب عورت ہے، اس نے ایک غلام سے محبت کر لی ہے، ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ بجائے اس کے کہ زلیخا اپنی اصلاح کرتی، اس نے ان عورتوں کو جواب دینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ چونکہ شہر کی زیادہ خواتین اس چیز کو اچھال رہی تھیں، ظاہر ہے بڑے گھر کی عورت تھی تو اس کے حوالے سے جو ریئیکشن آنا تھا وہ بھی بڑے بڑے گھروں کی خواتین کی طرف سے تھا۔ چنانچہ اس نے شہر کے بڑے بڑے امراء کی بیگمات کی دعوت کی، ان کے لیے اچھے تکیے اور اچھی نشست کا اہتمام کیا اور پھلوں کی ٹوکریاں سامنے رکھیں اور پلیٹوں کے اندر چھریاں بھی رکھ دی گئیں تاکہ یہ خود پھل اٹھائیں اور چھریوں سے ان کو کاٹ کر کھائیں۔ اور اس نے حضرت یوسف کو، زلیخا نے حضرت یوسف کو کہا کہ جب میں کہوں تو فوراً تم نے اس بزم میں اور اس محفل میں آ جانا ہے۔ چنانچہ جب عورتوں نے چھریاں اٹھائیں اور پھلوں کو کاٹنے لگیں، ادھر سے زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا۔ جناب یوسف علیہ السلام جیسے ہی سامنے سے گزرے، ان کے حسن کامل کو دیکھ کر وہ خواتین حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اور یہ تو کوئی فرشتہ تھا جسے ہم نے دیکھا، یہ انسان تو لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس قدر مدہوش ہو گئیں جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کہ ان کی چھریوں نے انہی کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ معزز ناظرین و سامعین، وہ جتنی خواتین تھیں وہ بھی جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ان کا دھیان اور توجہ بھی ادھر ہو گئی، یعنی کہ پہلے ایک مصیبت تھی، اب شہر کی اتنی ساری مصیبتیں اللہ کے پیغمبر کی آزمائش بن گئیں۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ بہت ساری خواتین ہیں اور خود یہ جو زلیخا ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر یوسف میری بات کو نہیں مانے گا تو میں ان کو جیل میں ڈلوا دوں گی، یعنی ان کو دھمکیاں دیں، ڈرایا دھمکایا کہ تاکہ یہ اس کے دام تزویر میں آ جائیں۔ لیکن اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی عفتوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی عصمتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کی شانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف کے ہاتھ اٹھ گئے، اے میرے اللہ، یہ مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں، مجھے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ جیل میں چلا جاؤں، لیکن مالک میں تیری نافرمانی کی طرف نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر، اللہ وحدہ لا شریک نے اس معاملے کو کچھ یوں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بابت عزیز مصر نے زلیخا ہی کی زبان سے یہ نکلا کہ پورے شہر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، بہتر ہے کہ تم یوسف کو جیل میں ڈال دو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالے جانے کے لیے عزیز مصر نے آرڈر جاری کر دیے۔ اللہ کا نبی نا کردہ گناہ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کیا، الزام لگا کر اللہ کے نبی کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ لیکن نبی جہاں جاتا ہے اپنا نور کامل لے کر جاتا ہے اور اس کے نور سے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب جیل میں گئے تو وہاں پر آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، وہاں پر بھی اپنی عبادات کا سلسلہ ترک نہ کیا، تاکہ آپ کو دیکھ کر جیل کا ماحول ہی بدل گیا، اور وہ جو قاتل اور بڑے بڑے مجرم اندر آئے ہوئے تھے وہ اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ 2 ایسے لوگ آئے کہ جن کا تعلق بادشاہ کے دربار سے تھا، ایک ان میں سے تھا کہ جو بادشاہ کو شربت پلاتا تھا اور دوسرا جو وہاں پر لنگر کے اوپر روٹیاں پکاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام شہرت ہو گئی جیل کے اندر کہ اللہ کے یہ پیارے بندے ہیں اور وہ خوابوں کی تعبیر بڑی زبردست بتاتے ہیں۔ تو یہ جو 2 بندے گئے تھے
بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو چیک کرنے کا پروگرام اور منصوبہ بنایا، چنانچہ انہوں نے ایک خواب گھڑی اور ایک کہنے لگا کہ اے یوسف مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک بیل نکلتی ہے اور اس سے انگوروں کی ایک بیل ہے اور اس کے گچھے لٹک رہے ہیں اور میں وہاں سے انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرا کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کی ٹوکری اٹھا کر آ رہا ہوں اور اس میں سے پرندے اچک اچک کر لے جاتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس نے بیل نچوڑنے والی خواب دیکھی ہے تو وہ بادشاہ کو دوبارہ پانی پلائے گا، چونکہ یہ دو ایسے تھے جیل میں آئے تھے کہ ایک پر الزام تھا اور بلکہ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کا پلان بنایا ہے۔ تو جناب یوسف نے فرمایا وہ جو شربت پلانے والا ہے وہ ڈیوٹی پر دوبارہ جائے گا، اور وہ کہ جس نے سر پہ روٹیوں کو پرندوں کو چکتے دیکھا ہے یہ پھانسی چڑھے گا اور پرندے اس کے سر سے نوچیں گے۔ جب ان دونوں نے یہ خواب سنا تو تعبیر سنی تو کہنے لگے کہ ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم نے کہا نا، سوال کیا اور میں نے جواب دے دیا، رب کا اسی میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آگے کا سلسلہ کیا ہے انشاءاللہ ہم وقت چونکہ مکمل ہو گیا کل اس پر بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ، روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔